ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے، اور آج جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ملک میں ایک بے چینی کی سی فضا بنی، خاص طور پہ سیاسی بے چینی، اور سب سے زیادہ خود حکمراں اتحاد کی جو جماعت ہے اس کے اندر، ان جماعتوں کے اندر ایک بے چینی ہوئی اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ کم از کم زبانی طور پہ ایسے ہی عمل ہوا، عملی طور پہ کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال اس کے کوئی اثرات نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ زبانی جمع خرچ تھا، چاہے وہ مریم بی بی کی ٹویٹ ہو، یا اس حوالے سے انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے ایکسپریشنز بتائے وہ ہو، یا آصف زرداری صاحب کا جو سطری بیان ہو، یا ایم کیو ایم کا ایک دو سطری کا بیان ہو، تو یہ تمام باتیں جو تھی وہ کہنے کی تھی۔ مگر اس پوری صورتحال میں بہرحال اس وقت یہ وہ صورتحال ہے کہ جب دنیا بھر میں پیٹرول کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، طویل عرصے کے بعد امریکہ میں مختلف سٹیٹس کے اندر پہلی بار بہت عرصے کے بعد $4 پر گیلن سے کم کا پیٹرول اب فروخت ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس پورے ماحول میں کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تو ایکسچینج ریٹ بھی کم ہوا، جس کی ہم نے تفصیل سے بات کی مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ۔ دوسری جانب ہماری بات ہوئی کہ ایک جانب یہ پیٹرول کی اور دوسرے معاملات کا دباؤ ہے، اور پھر ہمارے LNG کی جو سپلائی چین ہے اس کے بھی مسائل ہیں، کیونکہ اس کی بھی کمی کی خبریں ہیں۔ انرجی سیناریو پہ پورے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جناب طاہر عباس نے، ہیڈ آف ریسرچ ہے عارف حبیب لمیٹڈ میں۔ بہت بہت شکریہ طاہر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اپنی منطق دی، اپنے ایکسپلینیشن دی مفتاح اسماعیل صاحب نے، کہ کیونکہ میرا بنیادی سوال میرا کیا، تمام پاکستانیوں کا پڑھے لکھوں کا، دنیا ہمارا ایکسچینج ریٹ کم ہو رہا ہے، ہمارا کوئی 12-13% ایکسچینج ریٹ بہتر ہو گیا ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں جو ہے وہ فیول پرائسز جو ہے، یا یہ کروڈ کی پرائسز، برینٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 25%، 26%، 28% تک کم ہو چکی ہیں۔ تو لا محالہ ہمارے یہاں قیمتیں کم ہونی چاہیے، اور وہ نہیں ہو پائی، تو یقینی طور پہ یہ نااہلی بھی ہے، بد انتظامی بھی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے؟ جی شکریہ۔ کیا اس کی کوئی لاجک ہے کہ ابھی قیمتیں نہ کم ہوں؟ جی دیکھیں کامران صاحب، اس میں جو سب سے میں سمپل وے میں جو ہے وہ ایکسپلین اس کو کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے وہ پلیٹس کی انٹرنیشنل پرائسز ہوتی ہیں، پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی۔ 15 دن کی یہ ایوریج لی جاتی ہے، اور اس پہ جو لاسٹ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، لیٹ سے اگر میں کل کی بات کروں تو جو 14 تاریخ کا یا 15 تاریخ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس سے اس ڈالر پرائس کو کنورٹ کیا جاتا ہے روپی پرائز میں۔ اس سے پہلی فورٹ نائٹلی میں کیا ہوا کہ 1 اگست کو جو پرائسز تھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کرنسی ڈیپریسیشن کی وجہ سے جو ڈالر ریٹ تھا وہ تقریباً 239 روپیز کے قریب چلا گیا تھا۔ تو وہاں سے جب اس کو اپلائی کیا گیا تو وہ ظاہر سی بات ہے پرائسز بڑھ رہی تھیں، تو حکومت نے اس وقت یہ کیا کہ رادر دین کے آخری دن کا ایکسچینج ریٹ لیا جاتا، حکومت نے ایوریج ایکسچینج ریٹ لے لیا، تو وہ 200 جو اسٹینڈرڈ فارمولا ہے اس کو صرف نظر کیا، اور اس دن کے لیے انہوں نے کہیں بیچ کا لے لیا۔ بالکل، تو وہ 240 کے بجائے ایکسچینج ریٹ 225 آیا، جو کہ ایوریج تھا پچھلے 15 دن کا۔ تو obviously اس ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے انہوں نے پچھلی دفعہ فورٹ نائٹلی میں $3 کا ریلیف دے دیا اور پرائسز پاس آن کر دی، پیٹرول کم ہو گیا پچھلی فورٹ نائٹلی کی بات کروں۔ بٹ اس سے ہوا یہ کہ ایکسچینج لاس جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ آپ کی جو امپورٹ تھی وہ تو اوپر کی پرائس پہ تھی۔ اب اس دفعہ یہ ہوا کہ چونکہ اب آپ 15 تاریخ کی کلوزنگ دیکھیں تو یہ 215 کے لیول کی تھی، لیکن چونکہ وہ لاس وہاں پہ ایکسچینج لاس کھڑا ہوا تھا، تو وہ اوبیسلی پاس آن جو ہے وہ کرنا تھا، تو اس ایکسچینج لاس کو اس فورٹ نائٹلی میں کمپنسیٹ کیا گیا، اور اس دفعہ بھی ایوریج ایکسچینج ریٹ لے کے 227 کا ریٹ لیا گیا، اور اس وجہ سے پیٹرول 215 نہیں لیا گیا، 215 نہیں لیا گیا، اور وہ 227 لیا گیا۔ جب 227 لیا گیا تو آپ کی پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ایکسپینی، اور اس وجہ سے اس دفعہ پرائسز جو ہے وہ ہماری، جبکہ اس دفعہ کا اس فورٹ نائٹ کا جو مین ریٹ ہے وہ تو کافی کم ہے۔ جی بالکل، 200 ایوریج اوپر ہی آئے گا، لیکن کلوزنگ ریٹ 215 آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو ایوریج کر دیں گے تو وہ 226۔ ایوریج کیوں شروع کے دنوں میں وہ زیادہ تھا اس لیے؟ جی بالکل، کیونکہ شروع میں زیادہ تھا، اور اس کے بعد اگر آپ پچھلے 10 دن میں دیکھیں تو یہ گھٹا ہے، 4 سے 5 اگست تک یہ ریٹ جو ہے وہ زیادہ تھا، پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے جو ایوریج یوز ہوا اس کی وجہ سے جو اس کا امپیکٹ تھا وہ پاس آن جب کیا گیا تو پیٹرول پرائسز جو ہے وہ انکریز ہو گئے۔ تو اب یہ جو 2 فورٹ نائٹ جس میں کہ اس قسم کی ایبریشن ہوئی ہے اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا اور یہ تمام چیزیں جاری رہی اور یہ ایکسچینج ریٹ، تو اب بالآخر اگلی فورٹ نائٹ پہ تو پھر اس کا جو ہوگا وہ عمل ہوگا، تو اگلے فورٹ نائٹ کے بعد اینڈ آف دیٹ فورٹ نائٹ جب یہ پرائسز آئیں گی فیول پرائسز،
تو اس میں خاطر خواہ کمی آنی چاہیے نا. جی بالکل. دیکھیں اب اگر میں کرنٹ پرائسز کے حساب سے دیکھوں تو بالکل اس میں جو ہے وہ کمی آنی چاہیے, لیکن اگین ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگلے مہینے کے سٹارٹ میں 10 روپے پی ڈی ایل بھی بڑھانا ہے. تو پھر ہوگا یہ کہ ہم اگر 10 روپے کا روم کریٹ کر بھی لیں گے, 215 یا جو بھی ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ لے لیں گے اور آئل پرائسز بھی کم ہو, لیکن ہمیں 10 روپے تو پی ڈی ایل بڑھانا ہے. تو وہ 10 روپے کا امپیکٹ آپ سمجھیں کہ پی ڈی ایل کی مد میں جو 20 روپے پر لیٹر ابھی ہے وہ اگلے مہینے ہمیں پہلی تاریخ کو جو ہے وہ 30 روپے کرنا ہوگا. تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ 10 روپے کا امپیکٹ تو وہ چلا جائے گا, اور اس کے بعد اگر کوئی فردر گنجائش ہوتی ہے آئل پرائسز کی یا ایکسچینج ریٹ کی تو وہ پھر پبلک تک پاس ہوگا. کیونکہ پی ڈی ایل تو ہم نے آئی ایم ایف سے طے کر لیا ہے, تو یہ ہم نے تو دینا ہے, اور یہ جب اگلی بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ ہونا تھا وہ حکومت اس میں ایڈجسٹ کر لے گی اور وہ 10 روپے بڑھائے گی نہیں, ورنہ تو 10 روپے پر لیٹر بڑھ جاتا. جی بالکل. اگلے دفعہ یہی ہوگا کہ جو ہمیں یہ 7 سے 8 روپے کا انکریز ہے, اور اگر تھوڑی اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے یا پیٹرول انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ جاتی ہیں, تو وہ 10 روپے کا امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ پی ڈی ایل میں چلا جائے گا. ہاں اس سے زیادہ اگر کوئی ریڈکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں تو وہ پھر جو ہے وہ پبلک. یہ بتائیے ایل این جی کی سپلائی چین کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی مفتاح صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک شارٹ فال ہے اور سگنیفیکنٹ شارٹ فال ہے کیونکہ اسپاٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اور ہم نے کوشش کی اور نہیں مل پا رہے, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے جی اور کب سے وہ اثرات نظر آئیں گے؟ جی بالکل. اگر ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہینڈلنگ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1200-1300 MMCFD کی ہے, جبکہ ہمارے پاس جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہیں وہ پہلے والے ٹرمینل پہ 6 ہیں جو کہ قطر کے ساتھ ہیں, اور دوسرے والے ٹرمینل پہ جو ہے وہ 2 قطر کے ساتھ ہیں اور 2 باقی اور ہیں, تو یہ تقریباً 10 ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو گلوبل اس وقت سچویشن چل رہی ہے, 2 پرائیویٹ کمپنیز ہمیشہ ڈیفالٹ کر جاتی ہیں کیونکہ اوبویسلی اسپاٹ میں پرائسز بہت زیادہ ہیں اور ہمارے جو کانٹریکٹ ہیں ان سے 11-11.5% کے قریب ہیں, تو وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں. تو اس وقت جو ہمارے پاس سیف سپلائی ہے وہ تقریباً 8 کارگو کی ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اوبویسلی اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لانگ ٹرم قطر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح ڈسکشن کر کے جو کمی آئے گی اس کے اثرات کہاں آئیں گے؟ پرائسز پہ کمی نہیں, جو شارٹ فال آئے گی, جہاں 8 کارگوز تو ہماری ضرورت کے لیے پورے نہیں ہے نا. جی 8 کارگوز بالکل ضرور پورے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس 4 LNG کے پاور پلانٹ ہیں جس کی ہر پاور پلانٹ کی ریکوائرمنٹ تقریباً 200 MMCFD کی ہے. تو اگر ہم ان LNG کے پاور پلانٹس کو فل فلیج رن کریں تو یہ 800 MMCFD جو 8 کارگوز آتے ہیں یہ تو وہیں چلے جائیں گے, اور باقی اس کے علاوہ اوبویسلی ہم نے انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ گیس دینی ہوتی ہے, تو اس میں بھی تقریباً 600 سے 700 MMCFD جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو بالکل یہ اب گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پاور مکس ہے اس کو اس طریقے سے پرائرٹائز کیا جائے کہ جو انڈیجنس ریسورسز ہیں ہماری, جیسے ہائیڈل ہو گیا, نیوکلیر ہو گیا, رینیویبل ہو گیا, لوکل کول کے پاور پلانٹس ہو گئے, ان پہ انحصار زیادہ سے زیادہ کیا جائے, اور آگے آنے والے سالوں میں بھی اسٹریٹجی ایسی بنائی جائے کہ ہماری جو انرجی سیکیورٹی ہے اس پہ ہم کام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی انرجی کی ضروریات کو انڈیجنس ریسورسز سے فلفل کریں رادر دین کہ ہم امپورٹڈ فیول پہ جو ہے وہ ریلائز کریں. تھینک یو سو مچ. طاہر عباس ہمارے ساتھ ہیں, ہیڈ آف ریسرچ عارف حبیب لمیٹڈ. کمرشل بریک, اس کے بعد خبریں مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور اب شاید آئندہ چند ہفتوں میں سپٹمبر کے مہینے میں وہ واپس آ جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف ان سے تفصیلی صلاح مشورہ کر کے ملک لوٹے ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.